الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ یہ سورہ نساء کی آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ نے توبہ قبول کرنے کی جو ذمہ داری لی ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو نادانی سے کوئی برائی کر ڈالتے ہیں پھر جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں، چنانچہ اللہ ان کی توبہ قبول کرتا ہے اور اللہ ہر بات کو خوب جاننے والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو شخص گناہ کے بعد تائب ہوا اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے مسلمان بھائیوں، سب سے پہلے تو یہ فقیر ایک مرتبہ پھر اللہ پاک کا لاکھ لاکھ احسان مند اور شکر گزار ہے کہ جس پروردگار عالم نے اپنے فضل و کرم سے اس ناچیز کو ایک مرتبہ پھر بیان کرنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں سب کو اور سامعین کو سب کو اس ناچیز فقیر افتخار احمد مصطفی کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، آج کا موضوع ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے انما التوبۃ علی اللہ۔ اس آیت میں توبہ کی قبولیت کی خوشخبری دی جا رہی ہے اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنا اپنے ذمے لے رہے ہیں۔ للذین یعملون السوء بجہالۃ، اہل علم نے یہ لکھا ہے کہ جب شیطان مسلط ہوتا ہے اور نفس بھڑکا ہوا ہوتا ہے تو اس حالت میں بندہ جو بھی گناہ کر رہا ہوتا ہے، بندہ اس وقت جاہل ہوتا ہے، نادانی میں وہ یہ جہالت میں گناہ کر رہا ہوتا ہے، گویا جتنے بھی گناہ کیے وہ جہالت کی حالت میں کیے۔ ثم یتوبون من قریب، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں قریب سے مراد یہ ہے کہ جب تک بندے کی سانس کا تانا بانا بگڑتا نہیں اور سکرات کی کیفیت طاری نہیں ہوتی، اگر اس سے پہلے توبہ کر لے گا تو اس کے لیے قریب کا لفظ استعمال ہوگا، گویا جس نے زندگی میں ہی توبہ کر لی من قریب میں شامل کے لیا جائے گا، یعنی وہ گناہوں سے اور معصیت سے زندگی میں ہی توبہ کرنے والوں میں شمار کیا جائے گا۔ چنانچہ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ۔ اس نے 2-3 مرتبہ یوں ہی کہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو یوں کہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم یوں کہو اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجا عندی من عملی۔ اے اللہ، آپ کی مغفرت میرے گناہوں سے بہت زیادہ وسیع ہے اور آپ کی رحمت میرے نزدیک میرے عمل سے بڑھ کر زیادہ امید کی چیز ہے۔ چنانچہ اس شخص نے ایسا ہی کیا۔ آپ نے فرمایا پھر کہو۔ اس نے پھر یہی الفاظ کہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھ جا اور کھڑا ہو جا، اللہ نے تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ خطائیں دیکھتا بھی ہے عطائیں کم نہیں کرتا، خطائیں دیکھتا بھی ہے عطائیں کم نہیں کرتا، سمجھ میں کچھ نہیں آتا وہ اتنا مہربان کیوں ہے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ مجھ سے بڑھ کر کون سخی ہے، بندوں کی ان کی خوابگاہوں میں حفاظت کرتا ہے، گویا انہوں نے میری نافرمانی نہیں کی اور یہ میرا کرم ہے کہ توبہ کرنے والے کی توبہ قبول کرتا ہوں، حتیٰ کہ وہ توبہ ہی کرتا رہتا ہے۔ وہ کون ہے جس نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا اور میں نے اس کے لیے دروازہ نہ کھولا ہو؟ کون ہے جس نے مجھ سے مانگا ہو اور میں نے اس کو نہ دیا ہو؟ کیا میں بخیل ہوں کہ بندہ مجھ کو بخل کی طرف منسوب کرتا ہے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو رب العزت کرامن کاتبین کو اس کے گناہ بھلا دیتے ہیں اور اس کے اعضاء اور جوارح کو بھی بھلا دیتے ہیں، حتیٰ کہ زمین کے ٹکڑوں کو بھی اللہ تعالیٰ بھلا دیتے ہیں، حتیٰ کہ وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کے خلاف اللہ کی جناب میں کوئی گواہ نہیں ہوگا۔ توبہ کا ہے دروازہ کھلا مانگ ارے مانگ، توبہ کا ہے دروازہ کھلا مانگ ارے مانگ، دیتا ہے کرم ان کا سدا مانگ ارے مانگ۔ میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس قدر وسیع ہے کہ یعنی سبقت رحمتی علی غضبی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری رحمت جو ہے وہ میرے غضب پر حاوی ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، موت سے پہلے، سکرات سے پہلے جو ہے انسان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن سب سے اہم اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ موت ہماری کس وقت آ جائے گی، سکرات کا وقت ہم پر کس وقت طاری ہو جائے گا۔ اس لیے سمجھدار اور دانا آدمی وہ ہے کہ جو ہر وقت کثرت سے اللہ تعالیٰ سے جو ہے توبہ کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں پہ نادم ہوتا رہے اور اللہ تعالیٰ کو منانے کی کوشش میں لگا رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب کسی کی موت کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو پھر ایک ساتھ بھی ادھر نہیں ہوگی اور ایک ساتھ ادھر نہیں ہوگی، اسے لمحے بھر کی بھی مہلت نہیں دی جائے گی۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم انہیں ضرور ہدایت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نیک کاروں کے ساتھ ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے اور ہر لمحہ رحمت سے بھرا ہوا ہے، اور یہ ایک مہینہ جو ہے پورے 11 مہینے کے اوپر جو ہے نا فضیلت رکھنے والا مہینہ ہے۔ تو اس ایک مہینے کے اندر ہمیں اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سچے دل کے ساتھ نادم ہو کر اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، کل مومنین مومنات اور مسلمین مسلمات کے لیے مغفرت کی دعا اللہ تعالیٰ سے کثرت سے کرنی چاہیے، اور اپنے وقت کو فالتو لغویات میں ہرگز ضائع نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ پتہ نہیں کہ اگلے سال ہمارے نصیب میں رمضان المبارک ہیں یا نہیں ہے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، موجودہ دور کے اندر جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ نفسا نفسی کا کشمکش کا ایسا عالم ہے کہ انسان جو ہے اپنے رب کو بھول بیٹھا ہے، انسان نے اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا ہے، انسان کے دل سے جو ہے وہ موت کا خوف نکل گیا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید اس کی زندگی بڑی لمبی ہے، یہ حالانکہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان ہے 100 برس کا، پل کی خبر نہیں۔ یعنی انسان جو اتنا محب ہو گیا ہے کہ وہ اپنے گاڑی، بنگلے اور مال و دولت جمع کرنے میں لگا ہوا ہے، اور یہ بھول شیطان جو ہے اس کے اندر ایسا ایک اس کی اندر دنیا کی محبت پیدا کر دیتا ہے اور اس کو ایسی غفلت میں ڈال دیتا ہے کہ وہ یہ بھول بیٹھتا ہے، اور پھر اس کو بڑا اس وقت پشیمانی اور حسرت ہوگی جب مرض الموت کے اندر وہ بستر پہ لیٹا ہوا ہوگا یا کسی ہسپتال کے اندر لیٹا ہوا ہوگا، اور ڈاکٹر اچانک آ کے جو ہے نا اس کے لواحقین سے یا اس کے عزیز و قریب سے یہ بات کہیں گے کہ اب بس ان کے لیے دعا کی ضرورت ہے، اب ان کے پاس کوئی چانس نہیں ہے، تو اس وقت اس کے پاس سوائے پشیمانی اور حسرت کے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ ایسی مصیبت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دائمی ایمان کامل عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم کو صحیح معنوں میں صراط مستقیم پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والوں صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ یعنی اس قدر غفور الرحیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے صبر کرنے کا حکم دیا، پھر اس کے بعد جو ہے اس نے نماز کا حکم دیا۔ تو اس سے یہ بات پتہ لگتی ہے کہ نماز جو ہے وہ ایسی اہم عبادت ہے اور اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، یعنی سجدہ کرو اور اللہ کا قرب حاصل کرو، کیونکہ اللہ کی محبت یعنی جو اللہ کے پیارے اور نیک بندے ہوتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، یعنی ایمان والے تو وہی لوگ ہیں جو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، اور اللہ سے شدید محبت کرنے کا جو طریقہ ہے
وہ یہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، میرے محبوب کہہ دیجئے لوگوں سے اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں فاتبعونی، آپ کی اتباع کریں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیے بغیر کوئی شخص جو ہے نا کامل مسلمان نہیں ہو سکتا اور صراط مستقیم پر یعنی کامزن نہیں ہو سکتا اور صراط مستقیم پر چلنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر دنیا میں بھیجا اور رحمت للعالمین دنیا میں بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یعنی اس سے یہ بات پتہ لگتی ہے کہ جن اور انس تو اللہ تعالیٰ نے یعنی اپنی عبادت کے لیے پیدا کیے ہی ہیں، لیکن یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افضل البشر ہیں، یعنی ان جیسا اللہ کے بعد جو سب سے بلند مرتبہ ہے وہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ سرور کائنات رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام ہے کہ جو مقام کسی اور کو حاصل نہیں۔ اللہ کے بعد اگر سب سے بلند و بالا مرتبہ ہے تو وہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذات گرامی ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا پڑے گا۔ اور موجودہ دور کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ بڑے بڑے نوجوان تو اس میں شامل ہیں ہی ہیں، اچھے خاصے ادھیڑ عمر بوڑھے لوگ بھی جو ہیں وہ یعنی سر عام جو ہے شریعت کی نافرمانی کرتے ہیں، اور رمضان جیسے بابرکت مہینے میں بھی یعنی نائی کی دکان پر بیٹھ کر جو ہے وہ اپنی داڑیاں بنوا رہے ہوتے ہیں اور شیو بنوا رہے ہوتے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتہ، کیونکہ علماء اکرام نے یہ بات لکھی ہے کہ دنیا میں داڑھی رکھنے کا حکم اللہ پاک نے اپنے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حدیث مبارکہ کے ذریعے یہ پیغام ہم تک پہنچایا ہے کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خالف المشرکین آفار اللحى واف الشوارب، مشرکین کی مخالفت کرو، اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو پس کرو۔ یعنی یہ اللہ کا حکم ہے، اگر کوئی شخص داڑھی کٹواتا ہے، اس کو شیو بنواتا ہے، تو وہ مشرکین کی مخالفت نہیں کرتا بلکہ وہ مشرکین کی مشابہت اختیار کرتا ہے، اور اس سے اللہ اور اللہ کے رسول کو بڑی تکلیف پہنچتی ہے۔ تو آپ یہ سوچئے کہ جب ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچائیں گے تو پھر ہمارا انجام کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں ہر وقت ڈرنا چاہیے اور مشرکین کی مخالفت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے چہروں پر داڑھیوں کو سجائیں، اور داڑھی کے اندر ایک وجاہت ہے، داڑھی کے اندر ایک بزرگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ دنیا کے اندر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ حکم آپ تک پہنچایا ہے کہ اپنے یعنی داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو پس کرو، کیونکہ جنت کے اندر جو ہے نا داڑھی نہیں رکھی نہیں ہوگی، نہ وہاں پر داڑھی ہوگی۔ انسان جو ہے نا 30 سے لے کے 30، 32 یا 33 سال کا نوجوان کر کے جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل کیا جائے گا، اور یہ بڑا یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے بڑا اکرام ہوگا اور انعام ہوگا۔ اور سب سے بڑا انعام جو ہے جو آخرت کے اندر جو ہے وہ ہر شخص کے لیے جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو آخرت میں جب اللہ پاک کا دیدار نصیب ہوگا تو تمام جنت کی نعمتیں اس کے سامنے حیز ہو جائیں گی۔ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، کیونکہ جس رب نے ہم کو پیدا کیا، اور کس شخص کا دل نہیں چاہتا کہ وہ اپنے رب کو دیکھے، اپنے رب کو ان آنکھوں سے دیدار کرے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب انسان اس دنیا سے کوچ کر کر جائے گا، اور اس کو جب موت آئے گی تو پھر ہمیشہ کی زندگی جس میں اس نے اپنی زندگی جو گزارنی ہے، جو حقیقی زندگی ہے، ابدی زندگی ہے، وہ آخرت کی زندگی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ یہ دنیا کی زندگی تو محض ایک کھیل تماشا ہے، اور ہمیشہ کی زندگی تو آخرت کی ہے، کاش لوگ سمجھتے۔ یعنی انسان کو اللہ پاک اس قدر محبت کرتے ہیں، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے اللہ کی ذات ہے، اور ایسے رب سے پھر ہم منہ پھیریں اور اس کی نافرمانی کریں تو ہم سے زیادہ بد نصیب کوئی شخص نہیں ہوگا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، رمضان المبارک کی ساتھ بابرکت گھڑیاں گزرتی چلی جا رہی ہیں، اور ابھی بھی یعنی جو ہے
اللہ کی رحمت کا نزول ہو رہا ہے اور توبہ کے دروازے کھلے میں، صرف دیر ہے تو اس بات کی کہ ہم غفلت کو چھوڑیں اور سچے دل کے ساتھ جو ہے نا اپنا محاسبہ کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے نا سربا سجود ہو کر یا کسی بھی طرح اللہ تعالیٰ سے تنہائی کے اندر گوشے میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے سچے دل کے ساتھ ہمیں توبہ کی ضرورت ہے. سچے دل کے ساتھ اکیلے میں بھی توبہ کریں، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی اپنے بیوی بچوں کو لے کر بیٹھ کر اجتماعی طور پر بھی دعا کریں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کے لیے، امت مسلمہ کے لیے دعائے مغفرت اللہ پاک سے طلب کریں تو اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے جو شخص تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، جو مجھ سے مانگنے سے آراز کرتا ہے میں اسی جلدی ذلیل و رسوا کو جہنم میں داخل کروں گا جو بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اور حدیث پاک میں ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، یعنی دعا کرنا عبادت کا مغز ہے. دوسری جگہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادہ، یعنی دعا کرنا بھی عبادت ہے. تو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، آج کل ہم دیکھتے ہیں رسمی طور پر ہم لوگ جو دعا کرتے ہیں جلدی سے بس کوئی شخص جو ہے نا ایسے ہی بغیر دھیان لگائے ہوئے بس ایک فارمیلٹیز پوری کرنے کے لیے دعا کرتے ہیں. حقیقت میں اپنے رب سے یعنی آپ جڑ کر دیکھیے، اللہ سے محبت کر کے دیکھیے اور بیٹھ کر جو ہے نا انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی گریہ زاری کے ساتھ اور اللہ سے سچے دل کے ساتھ جو ہے نا مغفرت کی دعا طلب کریں. جو بھی آپ کی جائز مراد حاجات ہیں اپنے رب سے کہہ کر تو دیکھیے. اللہ تعالیٰ 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں. ابھی ریسنٹلی اس ناچیز کے پاس ہمارے کچھ یعنی ہمارے کچھ بزرگوں نے اور کچھ ہمارے دوستوں نے جو ہے ایک واٹس ایپ کے اوپر ایک بہت اچھا ایک یعنی کلپ بھیجا ہے جس کے اندر یہ دکھا ہے کہ ایک شخص جو ہے طواف کے یعنی تراویح کی نماز کے بعد وہ نابینا شخص جو ہے وہاں بیٹھا ہوا تھا اور جب تراویح کی نماز ختم ہوئی اس کے بعد جو ہے نا جب تراویح ختم ہوئی تو اس نے دیکھا کہ وہ نابینا شخص جو تراویح میں شامل تھا اور وہ جب اٹھا تراویح کی نماز ختم ہونے کے بعد دیکھا کہ اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے اس کی بینائی لوٹا دی. تو یہ دیکھیں میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ آج بھی ایسے معجزے دکھا رہا ہے اور ہمارے لیے یہ ایک جو ہے نا باعث رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تو پھر ہم کیوں ادھر ادھر بھاگیں اور کیوں اپنی ضروریات اور حاجت کے لیے لوگوں کے پیچھے بھاگیں جب اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ہماری تمام ضروریات کو پورا کرنے والا ہے. اللہ ہی ہم سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے اور ہمیں لوٹ کر سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء وإلیہ ترجعون، پاک ہے وہ ذات واحد جس کی بادشاہت ہر ذرے ذرے پر ہے، وإلیہ ترجعون، اور تم لوٹ کر اسی کے پاس جاؤ گے. میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، یہ ایک اتنی بڑی حقیقت ہے کہ پوری دنیا کے اندر کوئی شخص بھی اس سے انکار کرنے والا نہیں ملے گا کہ ایک دن اس دنیا کو ہمیں چھوڑ کر جانا ہے. تو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، ہمیں جلد سے جلد جو ہے آخرت کی تیاری کرنے میں لگ جانا چاہیے. اور دوسرا عشرہ ختم ہونے والا ہے اور تیسرا عشرہ رمضان المبارک کا شروع ہونے جانے والا ہے. تو اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں رمضان المبارک کے پورے فیض و برکات محض اپنے فضل و کرم سے مجھ کو، میرے بیوی بچوں، کل مسلمانوں کو اللہ پاک عطا فرمائے. اور اس بابرکت مہینے کے اندر جن لوگوں نے بھی مخلوق خدا کی خدمت کی ہے اور جو بھی عبادات کی ہیں محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کی ہیں، اللہ پاک سب کی عبادات کو اور خدمات کو محض اپنے فضل و کرم سے اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے. اور رمضان المبارک کے پورے فیض و برکات اللہ پاک مجھ سمیت کل مسلمانوں کو محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائے. اس بابرکت مہینے میں جو کمی کوتاہیاں غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں اللہ پاک ان پر ہمیں معاف فرمائے اور ان لغزشوں کو خطاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے درگزر فرمائے. کیونکہ میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، حدیث پاک میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، انبیاء علیہ السلام کو چھوڑ کر تمام بنی آدم خطا کار ہیں اور بہترین خطا کار جو ہے، یعنی یہاں بھی بڑی حکمت کی اور دانائی کی بات ہے کہ بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والے ہیں.
یعنی ان سے جب خطا ہوتی ہے وہ تو لمحے بھر بھی نہیں چوکتے بلکہ فوراً اللہ پاک سے توبہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں زبان سے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، رحمت اللہ کی برس رہی ہے، اور ہمیں صرف اس کے اندر یہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنی کاہلی و غفلت کو چھوڑ کر چستی کے ساتھ جلدی سے اپنے رب کو منانے کی پوری کوشش کرنی ہے اور اللہ کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا ہے، اور اللہ سے یعنی بڑا خوش نصیب ہے وہ شخص جو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ پائے اور اس بابرکت مہینے کے اندر اپنے رب کو راضی کرنے میں لگا رہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے اپنے شان رحیمی شان کریمی کے صدقے میں ضرور اس کی مغفرت فرمائیں گے، اور جو لوگ بھی ایسے عمل کریں گے اپنے رب کو منانے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو رائے گا نہیں کرتے۔ اللہ پاک جو ہیں 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والے رب ہیں، اور وہ رب ہیں وہ جس کو چاہیں بخش دیں اور جس کو چاہیں عذاب دیں، ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، آئیے ہم سب مل کر اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے زندگی بھر کے تمام گناہوں کو محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے، اور آئندہ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں دائمی طور پر صراط مستقیم پہ قائم فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو دائمی ایمان کامل عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جن مسلمان بھائیوں اور بہنوں نے اس فقیر کو اس لائق سمجھ کر دعاؤں کی درخواست کی ہے، یہ فقیر ان سب کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، اور اللہ پاک سے دعا کرتا ہے کہ اللہ پاک میرے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی تمام جائز مرادوں اور دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول و منظور فرما، اور جو لوگ پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، اللہ پاک سب کی پریشانی کو دور فرمائے۔ کل بیماروں کو اللہ پاک مکمل شفائے کلی عطا فرمائے، صحت جسمانی صحت روحانی دونوں عطا فرمائے۔ ہمارے KGF فاؤنڈیشن کے چیئرمین محمد اسماعیل گوپانگ صاحب کو اور ان کے فاؤنڈیشن کے تمام عہدیداران کو اور تمام کارکنان کو اللہ پاک ہمت استقامت عطا فرمائے، سب کے درجات کو بلند فرمائے، اور اللہ پاک ان کی خدمت کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک سب کی تمام جائز مرادوں پریشانیوں کو پورا فرمائے اور پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جو لوگ بھی اس سال رمضان المبارک کے اندر جو ہے اللہ پاک کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، اللہ پاک ان کے اس مال کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جن لوگوں نے بھی زکوٰۃ صدقات خیرات کے ذریعے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، اللہ پاک ان کی زکوٰۃ صدقات اور خیرات کو قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک امت مسلمہ کے حال پر رحم فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو شیطان کے شر سے، نفس کے شر سے، حاسدین کے شر سے، دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ اللہ پاک عافیت کے ساتھ، صحت و تندرستی کے ساتھ ہم سب کی عمر میں برکت عطا فرمائے، صحت میں برکت عطا فرمائے، رزق میں برکت عطا فرمائے، آمدنی میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو اور ہماری بیوی بچوں کو اللہ پاک ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور اللہ پاک ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے اللہ پاک موت سے پہلے ہی ہم سب کی مغفرت کلی فرما دے۔ اللہ پاک ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو ریاکاری سے محفوظ فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کینے سے، بغض سے، غیبت سے، جھوٹ سے، ریاکاری سے، تکبر سے، حسد سے اور اپنی تمام نافرمانیوں سے اللہ پاک محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ کے اللہ پاک ناچیز کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور اپنے پیاروں کے صدقے میں اپنی بارگاہ علیہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو کمی کوتاہی غلطی ہو گئی ہے اللہ پاک اس کے لیے مجھ ناچیز کو معاف فرمائے، اور اللہ پاک میرے حال پر بھی رحم فرمائے، اور تمام سامعین اور مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے مودبانہ اس فقیر کی بھی گزارش ہے کہ اپنی دعاؤں میں اس ناچیز کو ضرور یاد رکھا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ریاکاری سے محفوظ فرمائے۔ اللہ پاک تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ پاک موت سے پہلے مجھ سمیت کل مسلمانوں کو حج عمرے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک صحت جسمانی صحت روحانی عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے محبوبین مخلصین متقین ذاکرین شاکرین اور مقربین بندے اور بندیوں میں ہم سب کا شمار فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔